بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور موجودہ پھیلی ہوئی وبا سے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوگا، اور اس سے مجھے امید ہے کہ آپ خوف زدہ نہیں ہوں گے بلکہ بلا خوف اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ اور یہ بلا خوف ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھروں سے باہر نکلیں، جو لوگوں سے میل ملاپ کریں، بلکہ ڈٹ کر اس کا بلا خوف مقابلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں بیٹھیں اور اس بیماری کو شکست دیں۔ اور کبھی یہ بات اپنی زندگی میں یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہونا، کیونکہ جو قومیں خوف زدہ ہو جاتی ہیں وہ اپنا تشخص برقرار نہیں رکھ پاتی، وہ اپنا تشخص کھو بیٹھتی ہیں، اور جو افراد جو خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز سے، تو وہ چیز اس کو مزید خوف میں مبتلا کرتی ہے۔ تو مسلمان تو ویسے بھی جو بے خوف ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی صرف ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور رمضان المبارک کی جو برکات ہے یہ سمیٹنے میں جو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس جو مبارک مہینے کی برکت سے، اس میں کیے جانے والے اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ ہم سے دور ہو جائے، تاکہ ہم دوبارہ اپنے روزمرہ معمولات کو شروع کر سکیں۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری ہے۔ صفحہ نمبر 25 پر یہ ہمارا سبق موجود ہے، اور اس کے اہم نکات جو ہیں اس میں سب سے پہلے مسلمانوں کے الگ تشخص کو مٹھانے کی ہندوؤں کی طرف سے کوشش، اور مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کی جانے کی مضموم کوششیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے ملقب کرنا، یعنی کہ ان کو قائد اعظم کے لقب سے نوازنا۔ آج کا ہمارے جو موضوع میں یہ اہم نکات ہے، تو آئیے ہم اپنے درس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، صفحہ نمبر 25 پر 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری کے 1925 میں جو آئین پیش کیا گیا تھا، منظور کیا گیا تھا، جو ملک میں نافذ کیا گیا تھا، وہ پیش کیا جو یہاں پر ہمارے سامنے ہوگا۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز جو آپ نے یاد بھی کرنی ہے، وہ اوپر دیکھیے۔ کیا آپ جانتے ہیں پہلی گول میز کانفرنس 1930 اور دوسری 1931 اور تیسری 1932 میں لندن میں منعقد ہوئی؟ یہ تینوں جو کانفرنسیں تھیں یہ لندن میں جو منعقد ہوئی تھی، اس میں ہندوستان کے جو سیاسی رہنما تھے انہوں نے شرکت کی تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے، جو علامہ اقبال نے بھی ان میں جو دو کانفرنسوں میں شرکت کی تھی۔ تو اس میں ہندوستان کے جو سیاسی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جانا مقصد تھا، لیکن یہ جو کانفرنسیں ہوئی تھیں یہ تینوں ہی ناکام ٹھہری تھیں، کیونکہ جو فریقین تھے مسلمان اور ہندو وہ کسی ایک نقطے پر جو رضامند نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے یہ بے نتیجہ جو کانفرنسیں ختم ہوئی تھیں۔ تو اب ہم آتے ہیں 1935 کے آئین اور صوبائی خود مختاری کی طرف۔ 1935 میں برطانوی حکومت نے برصغیر میں ایک نیا آئین متعارف کرایا جس میں صوبائی خود مختاری کو اولیت دی گئی۔ 1935 میں جو آئین پیش کیا گیا تھا، اس میں جو صوبوں کی خود مختاری ہے اس کو سب سے پہلے رکھا گیا، اس کو سب سے آگے رکھا گیا۔ اس آئین کے تحت 1937 میں انتخابات کرائے گئے جس میں کانگریس نے واضح اکثریت حاصل کی۔ یہ جو آئین پیش کیا گیا تھا، اسی آئین کے تحت ہندوستان میں جو انتخابات کرائے گئے، تو ان انتخابات میں کانگریس نے جو باقی سیاسی جماعتیں تھیں ان کو شکست دی اور واضح اکثریت کے ساتھ یہ انتخابات جیتے۔ اکثریت حاصل کرنے کے بعد کانگریس نے مسلمانوں کی الگ شناخت ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ اب چونکہ یہ ہندوؤں کی ایک جماعت بن چکی تھی، تو ان کی یہ کوشش تھی کہ ہندوستان سے برصغیر سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے، جو مسلمان موجود ہیں ان کو زبردستی ہندو بنا لیا جائے، جیسا کہ جو اندلس میں ہوا، جسے آج ہم اسپین کہتے ہیں، وہاں پر بھی تقریباً مسلمانوں نے 650-700 سال تک حکومت کی، لیکن وہاں سے بھی مسلمانوں کا زبردستی خاتمہ کر دیا گیا، مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنا لیا گیا۔ تو ہندوستان کے ہندوؤں کی بھی یہی کوشش تھی کہ برصغیر سے بھی مسلمانوں کا اسی طرح خاتمہ کیا جائے، مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنا لیا جائے۔ ہندوؤں نے اس سلسلے میں مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں لگانے کی کوششیں کیں۔ اب چونکہ حکومت ہندوؤں کی تھی، اس وجہ سے انہوں نے یہ کوششیں شروع کر دی کہ برصغیر کے مسلمانوں کی جو مذہبی
روایات ہیں مسلمانوں پر، جو مسلمان اپنے مذہب پر عمل پیرا ہیں ان پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ مسجدوں کے باہر شور و غل کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے، اسکولوں میں اردو کی جگہ ہندی رائج کرنے کی کوشش کی گئی، گاندھی کی مورتی کی پوجا کرنے پر زور دیا گیا، مسلمان بچوں کے ماتھوں پر تلک لگانے کا کہا گیا۔ تلک کہتے ہیں وہ جو ہندوؤں کا ایک مخصوص نشان ہوتا ہے جو ماتھے پر لگایا جاتا ہے، تو ان کی یہ کوشش تھی کہ مسلمان بچوں کے جو ماتھوں پر بھی ایسا ہی نشان لگایا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو ہندو شو کریں۔ مسلمانوں کو ان کے خلاف نفرت پر مبنی بندے ماترم کا گیت گانے کے لیے مجبور کیا گیا۔ تو یہ تو وہ تمام اقدامات تھے جو یہ کانگریس نے حکومت سنبھالنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف اٹھائے، اور حتی الامکان جہاں تک ان کا بس چلتا تھا انہوں نے یہ کوشش کی کہ برصغیر سے مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح سے ختم کیا جائے، مسلمانوں کی جو شناخت ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے، اور اس کے لیے یہ درجہ ذیل جو اوپر ہم نے بیان کیے ہیں، یہ مقاصد، یہ جو پروگرام انہوں نے شروع کیے تو تاکہ مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دور کیا جائے۔ اس رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں میں الگ ملک کے مطالبے کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ اب جو مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہمارا تو یہاں پہ مذہب ہی جو خطرے میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ جو پہلے کر رہے تھے، اب اس کو مزید تیز کر دیا اور شدت کے ساتھ اس کا اظہار کرنے لگے۔ 1938 میں پٹنہ کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا۔ تو 1938 میں جو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس پٹنہ کے مقام پر ہوا تھا، اس میں قائد اعظم جو محمد علی جناح تھے، ان کو قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا، قائد اعظم کا لقب دیا گیا۔ 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو قائد اعظم اور مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ تو قائد اعظم اور مسلمانوں کی کوششوں سے 1939 میں کانگریس کی جو وزارتیں تھیں جو 2 سالوں پر محیط تھیں، ان کا خاتمہ ہو گیا مسلمانوں کی کوششوں سے، قائد اعظم کی کوششوں سے۔ تو جب خاتمہ ہوا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ جو ان کے خاتمے، کانگریسی وزارتوں کے خاتمے کی وجہ سے مسلمانوں کو چونکہ نجات حاصل ہوئی ہے، اس لیے مسلمان 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات بنائے۔ تو مسلمانوں نے اس پر جو عمل کرتے ہوئے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات کے طور پر منایا، کیونکہ مسلمانوں کو جو ہندوؤں سے نجات حاصل ہوئی تھی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق 1935 کا آئین اور صوبہ خود مختاری۔ آج کی آپ کی ڈائری ہے 1935 کا آئین اور صوبہ خود مختاری، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو، آمین۔